أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليه قام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافقین کے احوال سے ہمارے اسباق چل رہے ہیں. منافقین کے احوال جو ہم نے پیچھے پڑھے کہ اسلام کو چھوڑ کر ذاتی مفادات کے لیے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی مخالفت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتہم، تو یہ جو ان کی خرید و فروخت یعنی تجارت تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا. وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی وہ تجارت کا راستہ جانتے تھے، طریقہ جانتے تھے. کاش وہ تجارت کا طریقہ جانتے ہوتے تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا دیتے اور سب کچھ قربان کر دیتے، حضور کے قدموں پر نشاور کر دیتے، تو پھر کتنا کچھ وہ مقام پا لیتے اور کتنا وہ نفع حاصل کر لیتے. زندگی تو ویسے مختصر ہے، لیکن انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس مختصر سی زندگی میں اسلام کی مخالفت کی اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثلہ کمثل الذی استوقد نارا. فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس کا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہ، اللہ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، چھین لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. جیسا کہ میں پہلے بھی پچھلے سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ شریف میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اور قبیلہ اوس اور خزرج یہ بعد میں جو مسلمان ہو کر انصار کہلائے. یہ جو 2 قبیلے تھے یہ اہل علم نہیں تھے، یہود اہل علم کہلاتے تھے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں بھی دیتے تھے. اور بلکہ قرآن مقدس نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے فتح کی دعائیں بھی مانگتے تھے. اور ان کی آپس میں جب کبھی لڑائی ہو جاتی تو ان کو وہ دھمکیاں یہ بھی لگاتے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تشریف لانے والے ہیں، تو کیونکہ ان کے دین کا غلبہ ہو
ہوگا, لہٰذا ہم جب کو تشریف لے آئے گی ہماری طرف, ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے. اب یہ محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کے احوال پہلے سے سنا رہے تھے. گویا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی روشنی وہ ارد گرد پھیلانے کے لیے وہ آگ روشن کر رہے تھے. جب محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے پورا جہان روشن ہو گیا. اللہ اکبر. زمانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے فیض کی روشنی یوں چھانے لگی تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بھی یہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے, بلکہ یہ منافق ہو گئے. ان کے محض اندر کے بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بینائی چھین لی, سلب کر دی. جو ہدایت کا نور انہیں نصیب ہونا تھا میرے رب نے وہ چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں ایسے چھوڑ دیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے, یہ دیکھتے ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ محبوب علیہ السلام کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ہی اپنی اولاد کو جانتے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ شاید ہم اپنی اولاد کو بھی اس انداز سے نہیں جانتے کہ ہماری بیویوں پر ہمیں شک ہو سکتا ہے, لیکن محبوب علیہ السلام کی پاک ذات کی حقانیت اور آپ کی سچائی اور آپ کا آخری نبی برحق ہونا یہ ہم پر اس سے بھی زیادہ عیاں تھا. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ ہدایت کی طرف نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون, فرمایا وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بس ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. حالانکہ وہ ان کی سماعت بھی ٹھیک تھی کانوں کی اور دیکھ بھی سکتے تھے اور زبان سے بول بھی سکتے تھے, لیکن انہیں بہرا کہا گیا اس لیے کہ حق سننے سے قاصر تھے, اور انہیں اندھا کہا گیا حق دیکھنے سے قاصر تھے, انہیں گونگا کہا گیا کہ حق بولنے سے قاصر تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. اور آگے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, فرمایا اس کی مثال آسمان سے برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح کہ جس کے اندر اندھیرا ہو, ورعد وبرق, اور کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ آسمان سے برسنے والی موسلا دھار بارش سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے, یعنی دین اسلام ہے. اور پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں برائیاں بھی ہوتی, تو ساتھ ساتھ نور کے ساتھ ساتھ ظلمت بھی ہے, اندھیرا بھی ہے. اور آگے فرمایا ورعد و برق, یہ رات سے مراد یہ جو کڑک ہے اس سے مراد اسلام کے قوانین ہے, مضبوط قوانین جن کی وجہ سے کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے, کوئی کسی کا مال نہ چھین سکے, کوئی کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ مار سکے. اسلام کے مضبوط قوانین ہے. اور چمک سے مراد پھر ان قوانین پر عمل کر کے جو معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, جو ترقی کی راہ میں ہموار ہوتی ہے, اس سے مراد وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, فرمایا وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. یعنی منافقی ہمیشہ اسلام کے مضبوط قوانین سے خوف رکھاتے ہیں, انہیں ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اسلامی قوانین نافذ نہ ہو جائیں. پھر اسلام ظاہر سی بات ہے ہر ظالم کا گربان پکڑتا ہے, اسلام مظلوم کا سہارا بنتا ہے. تو منافق کو ہمیشہ یعنی جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا, اس سے یہ خوف ہمیشہ لاحق رہتا ہے کہ اسلامی قوانین لاگو ہو گئے تو ہماری گرفت ہوگی, کیونکہ وہ صرف اپنے حق پر قائم رہنے والا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا حق چھیننے والا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے. آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم, فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ بجلی ان کے آنکھوں کو سلب کر لے, ان کی بصارکوں کو چھین لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, فرمایا جب کبھی ان پر روشنی چھا جاتی ہے تو اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں. یعنی اسلام کے نور کو دیکھ کر اور اسلام کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, کبھی کبھی منافق بھی ان کو دیکھ کر چلنے لگ پڑتا ہے.
وہ بھی بول اٹھتا ہے کہ واقعی اسلام کے قوانین کے اندر ہی بھلائی ہے۔ اور آگے فرما وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب پھر کفر کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا کفر کی ظلمت کا ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے یا وہاں سے کوئی لالچ آ جاتا ہے، ذاتی مفادات کی زد میں وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کی سماعتوں کو اور ان کی بصارتوں کو چھین لے، یعنی یہ جو ظاہری طور پر ان کی سماعتیں ہیں یا ان کی بصارتیں، ان کے کان اور ان کی آنکھیں جو حق سننے سے تو قاصر ہے لیکن ظاہری طور پر موجود ہے، اللہ چاہے تو وہ بھی سلب کر لے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا